السلام علیکم دوستوں اور ساتھیوں، آپ کی خدمت میں ایک نئی سیریز تشکیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس کا عنوان اب تک تو تلاش نہیں کیا ہے، لیکن ہماری کوشش ہے اس کو کچھ نہ کچھ عنوان ضرور دیا جائے۔ یہ سیریز عام ہماری سیریز سے مختلف ہوگی، اور اس سیریز میں ہم کئی چیزوں کو ایک ہی مضمون میں ویڈیو میں کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ اردو کا ایک محاورہ ہے، بلی کے بھاگو چھینکا ٹوٹا۔ اس محاورے کی معنی اور کہانی کچھ یوں ہے۔ روزمرہ کی گفتگو میں اکثر مختلف محاوروں کا استعمال آپ نے سنا تو ہوگا۔ انہی میں بلی کے بھاگوں چھینکا ٹوٹا ضرب المثال محاورہ ہے، یعنی کوئی کام کرنا چاہتے تھے مگر طاقت نہ تھی یا حالات ساتھ نہ دیتے تھے، پھر گویا غیب سے مدد ہوئی اور اچانک اس کام کی راہ ہموار ہو گئی جس کے دور دور تک کوئی آثار نہ تھے۔ چھینکا اس جالی کو کہتے ہیں جس میں پرانے زمانوں میں دودھ کا برتن یا کھانے پینے کی چیزیں رکھ کر کسی اونچی جگہ پر لٹکا دیا جاتا تھا تاکہ بچوں اور جانوروں وغیرہ کی دسترس سے دور اور محفوظ رہے۔ بھاگ ہندی میں نصیب کو کہتے ہیں، بھاگو یعنی نصیب سے یا خوش قسمتی سے۔ پرانے زمانے میں چھینکے عموماً تار کے بنے ہوئے ہوتے تھے یا لوہے کی پتریوں کے بنے ہوئے ہوتے تھے، اور اس کو گھر میں عموماً باورچی خانے کے قریب جو ہے چھت میں لٹکا دیا جاتا تھا۔ گو کہ اب یہ شہروں میں کم نظر آتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ بالکل متروک ہو گئے ہیں۔ یہ اب بھی جو ہے شہروں کی بھی مضافاتی بستیوں میں آپ کو ضرور نظر آ جائیں گے۔ اسی چھینکا اس طرح سے سمجھ لیجئے کہ اس وقت کے ریفریجریٹر کی ابتدائی شکل تھی، یا آج جو ہم ریفریجریٹر سے کام لیتے ہیں کہ اپنی غذاؤں کو اور چیزوں کو محفوظ رکھنے کے لیے ٹھنڈ میں ٹھنڈی ہوا میں رکھتے ہیں اور جانوروں اور حشرات سے محفوظ رکھتے ہیں اس کو۔ خیر، یہ تو ہم نے آپ کو اس کے چھینکے کے متعلق بتایا۔ اب محاورے کے متعلق ہو جائے۔ کہانی کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک بھوکی بلی ادھر ادھر پھرتے ہوئے ایک گھر میں داخل ہوئی۔ اسے چھینکا لٹکا نظر آیا۔ چھینکے میں ایک برتن میں دودھ رکھا تھا۔ بلی دودھ کی مہک سے بےتاب ہو گئی، چاہا کہ کسی طرح اچھل کر اس تک پہنچ جائے۔ اونچی اونچی چھلانگیں لگائی، کودی پھاندی، مگر بے سود۔ چھینکا بہت اوپر تھا۔ مایوس ہو کر مڑی ہی تھی کہ زور کا کھٹکا ہوا۔ دیکھا تو چھینکا زمین پر گر پڑا اور برتن سے دودھ بہہ رہا تھا۔ بلی کی مراد بر آئی، وہ گھٹاگھٹ سارا دودھ پی گئی۔ وہاں سے یہ مشہور ہوئی کہ بلی کے بھاگو چھینکا ٹوٹا۔ جب کوئی شخص کسی کام کا ارادہ رکھتا ہو مگر کر نہ پا رہا ہو، اور پھر اتفاق سے اس کام کے اسباب پیدا ہو جائیں، حالات غیر متوقع طور پر سازگار ہونے یا غیب سے مدد ہونے پر بھی یہ محاورہ بولا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے
چھینکے کی جگہ جو لوگ مالی طور پر استعداد رکھتے تھے انہوں نے ایک اور چیز دریافت کی اور اس کا نام نعمت خانہ یا ڈولی تھا۔ نعمت خانہ یا ڈولی لکڑی کی بنی ہوئی ایک چھوٹی سی الماری ہوتی تھی جس کے اوپر جالی لگی ہوئی ہوتی تھی اور کھانے پینے کی اشیاء کو ان کو جانوروں اور حشرات الارض سے محفوظ رکھنے کے لیے اور جالی کے ذریعے اس کو ہوا لگتی رہے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ چھینکے کی ایک تبدیل شدہ شکل تھی، اور وہی بات کہ ریفریجریٹر کی ضرورت کو کسی حد تک پورا کرتی تھی۔ یہ بھی آج کل بہت ساری جگہوں پر آپ کو دستیاب نہیں ہوگی، لیکن اب بھی چھوٹے شہروں، گاؤں، گوٹھوں میں لوگ اپنے گھروں میں رکھتے ہیں، جہاں پر بجلی نہ ہو اور ان کی استعداد بھی ریفریجریٹر خریدنے کی نہ ہوتی ہو۔ اب ڈولی، یوں تو نعمت خانے کو بھی ڈولی کہتے ہیں، لیکن ایک اور بھی ڈولی ہوتی تھی جو کہ عموماً آمد و رفت کے لیے استعمال کی جاتی تھی، جسے کہار لے کر چلا کرتے تھے۔ نعمت خانہ لکڑی یا لوہے کی چادر سے بنی ہوئی چھوٹی الماری ہے جس میں جالی لگی ہوئی ہے۔ اس میں کھانے پینے کی اشیاء سنبھال کر رکھی جاتی ہیں تاکہ یہ چیزیں مکھیوں اور دوسرے حشرات الارض سے محفوظ رہیں اور خراب نہ ہوں۔ ڈولی کے استعمال کے متعلق عرض یہ ہے کہ یہ اس زمانے میں استعمال ہوتی تھی جب موٹر گاڑیوں، کاروں کا، رکشہ، ٹیکسی موجود نہ ہوا کرتے تھے، لیکن آج بھی ڈولی کا ایک روایتی استعمال چھوٹے گاؤں میں موجود ہے، اور اب کچھ شہر کے عمرا بھی اس کو روایتی طور پر استعمال کر اپنی شان و شوکت بڑھاتے ہیں۔ یہ رخصتی کے وقت لڑکی کو رخصت کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے، اور اس ڈولی کی وجہ سے ہی عموماً ایک محاورہ سننے میں آتا ہے لڑکیوں کے متعلق کہ اس گھر سے اب تیری ڈولی کی جگہ ڈولا ہی اٹھے گا۔ خیر، ڈولی کے متعلق عرض یہ ہے کہ اس کے اندر عموماً عورتیں اور لڑکیاں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرتی تھی، لیکن اس کے بعد جو عمرا اور بادشاہ اور صاحب ثروت لوگ ہوتے تھے وہ بھی ڈولی میں سفر کرتے تھے۔ یوں تو 2 کوہار اس کو اٹھایا کرتے تھے، لیکن بعد میں 4 کوہار بھی اٹھاتے تھے۔ پرانے زمانے میں گاؤں میں بجلی نہیں ہوتی تھی۔ دن میں امور خانہ داری کی ذمہ داریوں کی وجہ سے کلام پاک پڑھنے کا موقع نہیں ملتا تھا، اس لیے عشاء کی نماز کے بعد نصف شب تک مٹی کے تیل کی ڈھبری یعنی چراغ جلا کر اس کی روشنی میں قرآن پاک پڑھتی تھی۔ ڈھبری سے اٹھنے والے کالا دھواں منہ اور آنکھ میں جانے سے تکلیف ہوتی تھی،
لیکن ایک جنون تھا۔ اللہ نے قرآن پاک پڑھنے کی برکت سے میرے بیٹے کی مذکورہ خواہش 1 مہینے میں پوری کی۔ اس نعمت کا جتنا شکر کروں کم ہے۔ اسکول کے دنوں کی یاد کا تذکرہ کرتے ہوئے انصاری بیگم نے بتایا کہ اس دور میں گھروں کی خواتین اور لڑکیوں کے لیے پردے کا سختی سے اہتمام ہوا کرتا تھا۔ پورے محلے کی لڑکیاں سخت پردے میں اسکول جاتی تھیں۔ برقعے کا چلن کم، چادر اوڑھ کر اسکول جانا عام تھا۔ اسکول جانے اور اسکول سے گھر لوٹنے کے لیے حکومت کی طرف سے مفت ڈولی کی سہولت مہیا تھی۔ ایک ڈولی میں 2 لڑکیوں کے بیٹھنے کی گنجائش ہوتی۔ صبح بچے اسکول جاتے اور دوپہر میں 2 بجے گھر لوٹتے۔ واپسی میں بازار آنے پر ہم میں سے کوئی لڑکی ڈولی کا پردہ ہٹا کر بازار کی رونقیں دیکھنے کی کوشش کرتی تو کھوہار فوراً ڈولی پر ڈنڈا مار کر پردہ گرانے کی تنبیہ کرتے اور کہتے، بند کرو پردہ، بازار میں آدمی ہیں۔ انہیں اپنی ساتھیوں اور سہیلیوں کے نہ ہونے کا دکھ اور غم بہت ہے۔ بتاتی ہیں کہ اس دور کی سہیلیوں اور ہمسایہ سکھیوں کی بڑی یاد آتی ہے۔ آج ان میں سے کوئی باقاعدہ حیات نہیں۔ اپٹیا، بٹن آپا، چھوٹی خالہ، ہرپون بوبو، نسیمون کی دلہن، سلطان کی باجی ناظمہ اور بہو بیگم میری سنگی تھی۔ ان سبوں کے ساتھ اسکول اور محلے میں گزارا بچپن اور ان سے بچھڑنے کا شدید احساس ہوتا ہے۔ یہ سب ساتھ چھوڑ کر چلی گئی۔ ان کے نہ ہونے سے تنہائی اور اکیلا پن لگتا ہے۔ ان میں سے کچھ کے ساتھ رسی کھیلنے اور گھر سے لہسن، ہری مرچ اور نمک کی چٹنی بنا کر کھیت میں جا کر چنے کا ساگ کھانے کا لطف اب بھی ان سب کی یاد دلاتا ہے۔ اس طرح گڈے گڑیا کی شادی رچانے کا پورا منظر آنکھوں میں بسائے ایک سہیلی کا گڈا اور میری گڑیا ہوتی۔ شادی کی تاریخ، نکاح کا وقت، بارات کا اہتمام اور بداعی کی رسم، سب پروگراموں کے تعلق سے باقاعدہ کئی دنوں تیاریاں کی جاتی۔ باراتیوں کے لیے سہیلیاں مل جل کر روٹی، دال، چاول اور ترکاری پکاتی۔ بارات آنے پر نکاح کی رسم ادا کی جاتی۔ نکاح کے وقت کہا جاتا، کہو گڈے میاں گاجر کی پیندی گلدستے کا پھول، گڈے میاں کہو نکاح ہوا قبول۔ کہو گڈے میاں گاجر کی پیندی گلدستے کا پھول، گڈے میاں کہو نکاح ہوا قبول۔ نکاح کی رسم کی ادائیگی کے بعد طعام اور پھر گڑیا کی رخصتی کی جاتی تھی۔ انصری بیگم کے مطابق ہمارے بچپن کے دور میں گاؤں میں ڈاکٹر نہیں تھے، وید اور حکیم بھی مشکل سے ملتے تھے، مگر گھر کے لوگوں کو متعدد عام بیماریوں کا علاج ازبر تھا۔ مثلاً گھر میں کسی کو بخار آنے پر نیم کے ڈنٹھل، کالی مرچ اور نمک پیس کر پکا لیا جاتا تھا۔ اسی محلول کو ہلا ہلا کر بخار کے علاج کیا جاتا تھا۔ اس طرح سردی، زکام اور آنکھوں میں ہونے والی تکلیف وغیرہ کا بھی گھریلو علاج شفا بخش ہوتا تھا۔ دوستوں اور ساتھیوں، آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے اس نئی سیریز کے متعلق ہمیں کمنٹس کریں تاکہ ہم اس کو زیادہ سے زیادہ بہتر آپ کے لیے تشکیل دے سکیں، تاکہ آپ کو قدیم زمانے، موجودہ زمانے اور تہذیب، رسم و رواج، ضرب المثال اور محاوروں، کہاوتوں اور دیگر چیزوں کے متعلق آگاہی فراہم کی جا سکے۔ شکریہ۔